قاب قوسین محبوب رب المشرقین المزین بکل زین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین جود العطا شفیعنا یوم الجزاء کنت عالم بین الدین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیدخلنا بشفاعت عثمان بن عفان 70,000 كلهم قد استوجب النار الجنة بغير نصاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب الصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہوگی، لیکن میرے یار حضرت عثمان شفاعت فرمائیں گے۔ عثمان کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک ان سب امتیوں کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ فرمایا اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی آئے، 313 رسول آئے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی مصطفیٰ کا رفیق عثمان ہے، جنت میں بھی مصطفیٰ کا رفیق عثمان ہوگا۔ تیسری حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی صحابی رسول کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور امت مسلمہ میں جتنے افراد ہیں ان کی سب پر ان کی لعنت ہے۔
اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں بیت رضوان کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذی الحج ہے۔ اس ماہ مبارک کے آخر میں بھی قربانی ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے یکم محرم الحرام، محرم الحرام میں بھی قربانی ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، جان کی ہو، اولاد کی ہو، خون کی ہو۔ 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک خلیفہ سوم، شہید مظلوم، صاحب ذی النورین، صاحب ہجرتین، صاحب بشارتین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ان کی شہادت پر ہوگی۔ اسلام میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں آباد ہوئے، جب مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل گیا، ہر طرف اسلام کے نعرے گونج رہے تھے، سرکار دو عالم نے ارادہ کیا کہ میں اس سال اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کو بلایا۔ اے عثمان غنی، مکہ میں آپ کے بہت زیادہ لوگ چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ ہماری طرف سے سفیر بن کے مکہ مکرمہ میں جاؤ اور مکہ والوں سے کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم یہاں پہ آ کے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا، آپ نبی کے سفیر اور نبی کے قاصد بن کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ والوں کو آپ نے کہا کہ میرا نبی آنا چاہتا ہے اور نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ آنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ جنگ نہیں کریں گے، یہاں پہ لڑائی نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ عمرہ ادا کریں گے۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اصحاب رسول نے حضرت نبی پاک کو کہا، آقا عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، صفا مروہ کا چکر لگا رہا ہوگا، آب زمزم نوش کر رہا ہوگا، عمرے سے فارغ ہو گیا ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اب ادھر حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے ساری باتیں اللہ کے رسول کی سنائی، نہ ہم لڑائی چاہتے ہیں، نہ ہم جھگڑا چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے کہا، عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ چاہو طواف کرو، چاہو تو صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑو، چاہو تو آپ زمزم نوش کرو، لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ اس وقت عثمان غنی نے کہا، اے کافرو، تم نے کیسے سوچا میں اس نبی کے بغیر طواف کروں گا، میں اس نبی کے بغیر عمرہ کروں گا؟ عثمان اپنی جان دے سکتا ہے لیکن نبی کو چھوڑ کر عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، تو سرکار دو عالم نے 1400 صحابہ کرام کو جمع کیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک ایسے سامنے رکھا،
وضرب یدیہ علی الاخری۔ تمام صحابہ کرام نے اس بات پہ بیعت لی، کوئی ایک نہیں 1400 صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس بات پہ بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ جب 1400 صحابہ کرام نے اپنا دست مبارک سرکار کے دست مبارک پہ رکھا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کے آخر میں رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے یار عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، محبوب یہ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ یہ ہاتھ آپ کے خدا کا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک کو عثمان کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک کہا، اور مصطفیٰ کے دست مبارک کو اللہ پاک نے اپنا دست مبارک کہا۔ اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، وہ تمام اعضاء سے پاک ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ عثمان کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا، اور میں رب نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، حضرت عثمان غنی شہید نہ ہوئے تھے، صرف ایک افواہ پھیلی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ حاجی حج کرتا ہے اس لیے خدا راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے، کوئی بندہ اس دور میں جو بھی عمل کر رہا ہے صرف اس کی یہ نیت ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو کس سے راضی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت شجرہ۔ جب عثمان غنی کو شہید کرنے کی افواہ پھیلی، جن 1400 صحابہ کرام نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، وہ سارے کے سارے خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ میں آپ کو پھر بار بار یہ بات بتا رہا ہوں، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تھے، صرف ایک افواہ پھیلی، افواہ کے پھیل جانے کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ دیے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ اس بندے کا کیا ہوگا جس کے دل میں نبی کے یاروں کا بغض ہے، جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے، جس کے دل میں حضرت عمر کا بغض ہے، جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں مولا علی مرتضیٰ کا بغض ہے۔ عثمان کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اگر ان کی صحیح زندگی بیان کی جائے، ایک نہیں ہزاروں جمعے بھی ملے تو ہم ان کی شان مکمل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کی ولادت باسعادت 571 یا 576 عیسوی میں ہوئی، آپ کی شہادت 5656 عیسوی میں ہوئی، آپ کا نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم نے ادا کیا، آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے مزار کن انوار پر لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کا سب سے پہلا لقب ہے خلیفہ صوم۔ آپ کو یہ لقب کیوں ملا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، سب سے پہلا پتھر آپ نے رکھا، ثم جاء ابی بکر صدیق الحجر، اس کے بعد ابو بکر صدیق ہے انہوں نے دوسرا پتھر رکھا، ثم جاء عمر بن الخطاب الحجر، اس کے بعد حضرت عمر نے تیسرا پتھر رکھا، ثم
جاء عثمان ابن عفان، اس کے بعد حضرت عثمان ہے انہوں نے چوتھا پتھر رکھا، ثم جاء علی ابن ابی طالب الحجر، اس کے بعد حضرت علی آئے انہوں نے پانچواں پتھر رکھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہؤلاء خلفاء من بعدی، جیسے پتھر رکھنے کی ترتیب ہے میرے بعد خلافت کی بھی یہی ترتیب ہوگی، یعنی جب میرا وصال ہوگا، میرا جانشین ابو بکر ہوگا، ابو بکر کا وصال ہوگا، جانشین حضرت عمر ہوگا، حضرت عمر کا وصال ہوگا، جانشین حضرت عثمان ہوگا، حضرت عثمان کا وصال ہوگا، جانشین مولا علی مرتضیٰ ہوگا۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کو خلیفہ صوم کہا جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا لقب صاحب ذی-النورین، یعنی دو نوروں والا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم، تیسری صاحبزادی کا نام حضرت زینب، اور چوتھی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بڑی صاحبزادی کا نکاح حضرت خدیجہ کے بھانجے کے ساتھ ہوا، پیچھے بچی حضرت ام کلثوم اور حضرت ام زینب۔ آپ نے ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان سے کیا، اور چوتھی صاحبزادی کا نکاح حضرت مولا علی مرتضیٰ سے ہوا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ میں دیکھ لیں، 313 رسولوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، روح کائنات سے شرق سے لے کر غرب سے، تخت صرا سے لے کر روح محفوظ تک کوئی ایک نبی اور ایک رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں دی ہوں۔ یہ شان صرف حضرت عثمان کی ہے کہ میرے نبی نے ایک نہیں، عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور اس دور میں بھی ایک بندے نے مولا علی شیر خدا سے منبر پہ سوال کیا، مولا علی شیر خدا یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا؟ آپ نے فرمایا تم 2 کو روتے ہو، لو ان لی 40 بنت لزوجت عثمان ابن عفان، میں نے اپنے نبی سے سنا، نبی نے کہا کہ خدا اگر میں نبی کو 40 بیٹیاں بھی دیتا، میں 40 کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ۔ شان بیان کرتے ہو، کبھی اس کی بھی شان بیان کرو جس کے نکاح میں میرے نبی نے 2 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں مکہ میں گیا، وہاں پہ خطاب کر رہا تھا، ایک مصری جوان آیا، اور مصری جوان نے آ کے یہ سوال کیا کہ یہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مکہ اور مدینہ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ کہتا ہے وہ مصری جوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت میرے 3 اعتراض ہیں حضرت عثمان پر۔ میں نے اس سے کہا اعتراض کیا ہے؟ اس نے کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جنگ احد سے واپس چلے گئے۔ میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرا دوسرا اعتراض یہ ہے جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہ ہوئے۔ میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرا تیسرا اعتراض یہ ہے حضرت عثمان غنی بیت رضوان میں موجود نہ تھے۔ میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ سوچ دینا چاہتا تھا، یہ فکر دینا چاہتا تھا احد میں بھی عثمان شریک نہ ہوئے، بدر میں بھی شریک نہ ہوئے، بیت رضوان میں بھی شریک نہ ہوئے۔ معاذ اللہ وہ بزدل تھے۔ آپ نے کہا ٹھہر میرا جواب سن۔ آپ نے فرمایا رہی بات احد کی، جتنے لوگ احد میں واپس چلے گئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے خدا نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب خدا نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟
رہی بات غزوہ بدر کی، سرکار دو عالم کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ جو ہے وہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان نے جب جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آپ میری بیٹی کی خدمت کرو، اللہ پاک آپ کو جنگ بدر میں لڑنے کا ثواب عطا فرمائے۔ رہی بات بیت رضوان کی، ارے بیت رضوان والے دن اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ عثمان تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، آپ نے ان تینوں اعتراضوں کے مدلل جواب دیے۔ آپ کا دوسرا لقب ہے صاحب ہجرتین، یعنی دو ہجرتیں کرنے والا۔ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب اسلام مدینے میں پھیل گیا پھر مدینے میں آئے، پھر آپ نے مدینے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا لقب ہے صاحب بیعتین، یعنی دو مرتبہ بیعت کرنے والا۔ کیسے؟ آپ کی عمر جب 18 سال ہوئی، ابھی اسلام قبول نہ کیا، لیکن گھر میں ہمیشہ نبی کا ذکر ہوتا، نبی کا نام لیا جاتا، دل میں نبی کی محبت تھی۔ ایک دن ابو بکر صدیق سے ملے، نبی پاک کا ذکر ہوا، نبی پاک نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا آؤ میں تمہیں نبی کے دربار میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت عثمان جیسے ہی نبی کے دربار میں پہنچے، عرض کی آقا عثمان بڑا خوبصورت ہے۔ میرے نبی نے کہا عثمان کا رب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن راوی کہتا ہے اسلام بعد میں قبول کیا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ ایک دن حضرت عثمان جا رہے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے جب حضرت عثمان کو دیکھا پوچھا یہ کون ہے؟ آقا یہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا نام عثمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو چال ہے، یہ ڈھال ہے، یہ اسلام کی ہے۔ عرض کی آقا سمجھ نہیں آئے، فرمایا ان قریب اللہ پاک اس جوان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ دوسری بیعت جس کا ذکر میں ماقبل میں کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم نے بیت رضوان میں حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ آپ کا آخری لقب ہے صاحب بشارتین، واحد صحابی ہے، واحد جسے ایک نہیں بلکہ دو بار مصطفیٰ نے زمین پر بیٹھ کے جنت کی بشارت دی۔ ایک بار کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے جنت کی ضمانت نہ کرو، اشترى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العثمان ابن عفان الجنت مرتین، کہا نبی نے عثمان کو جنت نہیں دی بلکہ عثمان نے 2 مرتبہ مصطفیٰ سے جنت کو خریدا ہے، جنت کا سودا کیا۔ کیسے؟ فرمایا جب بیر روما کا دن تھا، مسلمان پیاسے تھے، نبی بھی پیاسے تھے، آپ کے تمام صحابہ پیاسے تھے، آپ کی ازواج، آپ کی بنات پیاسی تھی، اتنی پیاس تھی کہ اللہ کے رسول خطاب نہ کر سکے، آپ نے منبر کو چھوڑا، زمین پہ آ بیٹھے۔ اس وقت نبی نے کہا جو آج مسلمانوں کو پانی پلانے کی ضمانت دے گا میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فوراً حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کافر کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کنواں بیچتے ہو؟ کہا بیچوں گا لیکن آدھا، ایک دن مسلمان پانی پئیں گے، ایک دن کافر پانی پئیں گے۔ آپ نے آدھا خریدا، جب اسے قیمت زیادہ ملی اس نے 4 گنا زیادہ قیمت بتائی، آپ نے سارا کنواں خریدا، پانی کا پیالہ بھرا، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، خود بھی پیاسے تھے، گھر والے بھی پیاسے تھے، اپنے ہاتھوں سے نبی کو پانی پلایا۔ نبی کھڑے ہوئے منبر پہ آئے، فرمائے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج عثمان نے نبی کو پانی پلایا ہے، کل قیامت کے دن آب کوثر کے جام بھر بھر کے میں محمد اسے پلاؤں گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ
دوسری مرتبہ جیش اسرا کا موقع آیا، نبی پاک نے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، بتاؤ تم میں سے مال کون دے گا؟ سب سے پہلے عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اللہ کے نام پر میں 100 اونٹ دوں گا۔ آپ نے دائیں طرف چہرہ کیا، اللہ کے نام پہ مال کون دے گا؟ عثمان وہاں سے دوڑتے ہوئے دائیں طرف آ گئے، فرمایا اللہ کے نام پہ 100 اونٹ اور دوں گا۔ آپ نے بائیں طرف چہرہ کیا، عثمان مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے بائیں طرف آ گئے، آقا اللہ کے نام پہ 100 اونٹ دوں گا۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ عثمان قیامت کے دن خدا کی جنت میں جائے۔ اور حضرت علی سے سن لو، جو علی کو مانتے ہیں حضرت علی کا فرمان سن لو، کہتے میں نے نبی پاک کو وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد میں نے عرض کی آقا ایک مسئلہ نہ پوچھو، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا پوچھو، آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا۔ آقا حساب ہوگا؟ کہا ہاں میرا حساب ہوگا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی ہیں، فرمایا میرا حساب ہوگا، تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں رہوں گا، حساب و کتاب کے بعد میں جنت میں جاؤں گا۔ آقا پھر فرمایا ابو بکر کا حساب ہوگا، پھر وہ بھی جنت میں جائے گا، عمر کا حساب ہوگا، وہ بھی جنت میں جائے گا، پھر تیرا حساب ہوگا، تو بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا آقا عثمان، ابو بکر عمر کا ذکر کیا، اس کے بعد عثمان کا نمبر ہے، آپ نے میرا، فرمایا عثمان کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ، آقا عثمان کا حساب نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا۔ فرمایا میرا بھی ہوگا، میرے تمام صحابہ کا ہوگا، عثمان کا نہیں ہوگا۔ آقا وجہ؟ فرمایا عثمان کو اتنے درد مندہ طریقے کے ساتھ شہید کیا جائے گا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بغیر حساب و کتاب میری جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ کا آخری لقب ہے غنی، عثمان غنی۔ ہم جب کہتے ہیں داتا علی حجویری، کہتے شرک ہو گیا، اللہ داتا ہے تم اس کو داتا کہہ رہے ہو۔ ہم کہتے نبی کے پاس علم غیب ہے، کہتے شرک ہو گیا، علم تو اللہ کے پاس ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں 17 بار غنی آیا ہے اور غنی اللہ کے لیے آیا ہے، عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو؟ کہتے نہیں، وہ معنی یہ ہوتا ہے جب عثمان کو غنی کہتے ہیں تو معنی یہ ہوگا اللہ نے اس کو بنایا ہے، جب اللہ کو غنی کہتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی آپ اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے غنی ہے۔ میں نے کہا یہی معنی اہل سنت کرتے ہیں، جب ہم اس کو داتا کہتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے وہ خود نے ہی بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے، اور جب اللہ کو داتا کہتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ خود داتا ہے۔ اب سمجھ آئیے؟ اب ہے آپ کی شہادت، اس پہ غور کیجئے گا۔ شہادت بعد میں ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے خبریں پہلے دی، اور ایک بار نہیں دی، کئی بار دی ہے۔ پہلی خبر، میرے اور آپ کے نبی احد پہاڑ پہ گئے، آپ نے فرمایا اسبت یا اون فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد کے اوپر جب نبی نے قدم رکھا خوشی سے جھوم لینا، آپ نے فرمایا اتنا خوش نہ ہو، تیرے اوپر صرف نبی نہیں ہے، نبی کے ساتھ صدیق ہے اور صدیق کے ساتھ 2 شہید ہیں۔ ابھی شہادت واقعہ نہ ہوئی، وہ 2 کون تھے؟ تمام محدثین کرام نے لکھا ہے، ایک کا نام عمر تھا، دوسرے کا نام عثمان تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نبیوں کو اپنی موت کا علم نہیں تھا کہ نبی کب مرے گا، کب نبی کا وصال ہوگا، میں کہتا ہوں نبی تو درکنار کی بات رہی، ہمارے نبی کو اپنی غلاموں کی موت کا بھی علم تھا۔ آپ نے زندگی میں بتا دیا احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے۔ پہلی خبر۔ دوسری خبر، حضرت عثمان نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ بڑے غور سے حضرت عثمان کو دیکھ رہے تھے۔ آقا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا تقتل وانت مظلوم، تجھے لوگ شہید کریں گے اور تو مظلوم ہوگا، تیرا کوئی قصور نہ ہوگا۔ دو، تیسرا، نبی پاک کی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر، ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بعبد کافا، اے ابو بکر تیرے لیے خدا کافی ہے۔ ابو بکر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت عمر، ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت عمر شہید ہوئے، خلیفہ بنے حضرت عثمان، اور ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ عثمان کو زندگی دے، سعادت کی دے، عثمان کو موت دے تو شہادت دے۔ دعا مانگنا چاہیے، دعا کبھی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ 3 روایتیں۔ چوتھی روایت جو قابل غور ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اچانک نبی پاک مسجد نبی سے نکلے، جب تیزی سے جانے لگے میں ڈرا کہیں کوئی کافر نبی پہ حملہ نہ کر دے۔ میں نبی کو تلاش کرتے ہوئے ایک باغ میں دیکھا، آپ کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، سلام کا پیغام دیا حضور نے۔ میں نے کہا آقا اور بھی لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ سلام کریں سلام کا جواب دینا اور انہیں جنت کی بشارت بھی دینا۔ کوئی کافر آ سکتا تھا، یہودی آ سکتا نہیں۔ کہتے سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا ابو بکر فی الجنہ، آپ جنتی آ جاؤ۔ ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کنویں میں پاؤں لٹکا کے۔ عمر آئے، میں نے کہا عمر فی الجنہ، وہ آئے کنویں میں پاؤں لٹکا کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان اور مولا علی مرتضیٰ آئے۔ عثمان کنویں سے ہٹ کے بیٹھے، پاؤں کنویں میں تھے لیکن نبی سے جدا ہو کے بیٹھے۔ مولا علی مرتضیٰ سامنے بیٹھے۔ محدثین فرماتے اس کنویں سے مراد قبر ہے، نبی کا وصال ہوگا، نبی کے دونوں یاروں کا ہوگا، یہ دونوں یار نبی کے ساتھ رہیں گے۔ عثمان جنت البقیع میں ہوگا، مولا علی مرتضیٰ در نجف میں ہوگا۔ چوتھی اور پانچویں اور آخری خبر بڑی دلچسپ خبر ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن يَخْلَعُوا قَمِيصَكَ الَّذِي كَمَسَكَ اللَّهُ، منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اتارنے مت دینا۔ کتنی خبریں مل گئی۔ اب بھی کوئی بندہ کہے کہ نبی کو اپنی موت کا علم نہیں تھا، میں کہتا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جس نبی نے 5 بار عثمان کی شہادت کی خبر دی، اب نبی کا وصال ہو گیا، ابو بکر کا وصال ہو گیا، عمر پاک کا وصال ہو گیا، خلیفہ بنے حضرت عثمان۔ جیسے ہی آپ خلافت کی مسند پر بیٹھے، سب سے پہلا آپ کا دشمن بنا عبداللہ ابن سبا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، کہا عثمان عدل انصاف نہیں کرتا۔ عثمان نے اپنے چاہنے والوں کو بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیا ہے، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو قاضی بنا دیا، کسی کو جج بنا دیا، اور عثمان اپنے چاہنے والوں کو مال دیتا ہے، ہمیں مال نہیں دیتا۔ شہادت کا سبب کیا بنا؟ توجہ کرنا۔ وہ نئے نئے مسلمان تھے، حضرت عثمان کے پاس آ کے یہ 2 اعتراض کیے۔ آپ نے فرمایا رہی بات مال کی، عثمان غنی نے جتنا مال بھی دیا ہے لوگوں کو، وہ بیت المال سے نہیں دیا، یہ جو عوام کا فنڈ ہوتا ہے اس میں سے نہیں دیا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، عثمان نے اپنی جیب میں سے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تمہارا جو دوسرا اعتراض ہے، عثمان نے بڑی بڑی کرسیوں پہ اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا ہے، کہا جن کو بھی بٹھایا ہے وہ عہدے کے حقدار تھے، وہ ان کرسیوں کے مستحق تھے، وگرنہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے بھی بننا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، لیکن عبداللہ ابن سبا باز نہ آیا، اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا رہا۔
پھر حضرت عثمان کے ساتھ دشمنی کیسے ہوئی؟ مروان کا ایک کاتب تھا، اس کاتب کو مروان نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا، حضرت یہ بڑا عمدہ کاتب ہے، بڑی اچھی اس کی رائٹنگ ہے، آپ اسے اپنی بارگاہ میں رکھ لو، جو بھی خط لکھنا ہوگا یہ آپ کو خط لکھ دے گا۔ اصل میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے عثمان پہ نظر رکھنی ہے، عثمان جو فیصلہ کرے عوام تک بعد میں جائے، وہ فیصلہ پہلے مجھ تک پہنچے۔ سمجھیے گا، غور کیجیے گا۔ اتنے میں مصر کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت عثمان کے پاس ہے۔ مصر وہی شہر ہے جہاں فرعون کا بادشاہ تھا، بادشاہ تو مر گیا لیکن فرعون اپنی فرعونیت کا اثر چھوڑ گیا۔ اس جماعت نے آ کے کہا، اے عثمان غنی، ہمارے مصر کا جو گورنر ہے وہ عدل انصاف نہیں کرتا، نماز صحیح نہیں پڑھاتا، جمعہ نہیں پڑھاتا، جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس وقت کے گورنر یہ صرف افتتاح کے لیے نہیں، جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے، نمازیں بھی وہی پڑھاتے، عالم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جمعہ بھی صحیح نہیں پڑھاتا، نماز بھی نہیں پڑھاتا۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو نکال دیں، آپ ابو بکر کو ہمارا گورنر بنا دیں۔ جیسے آج کے دور پہ مثال کے طور پہ، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، کوئی بندہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے راول پنڈی کا جو ایم این اے ایم پی اے وہ عدل انصاف نہیں کرتا، لہٰذا اسے بدلا جائے، یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے تبدیل کرے، جسے چاہے کرسی پہ بیٹھائے۔ حضرت عثمان نے کہا تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ آپ نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عثمان ابن عفان، یہ خط عثمان بن عفان کی طرف سے ہے، یہ جماعت میری طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے گورنری سے ہٹا دیا جائے، ابو بکر کو گورنر بنا دیا جائے۔ آپ نے نیچے سائن کی، انگوٹھی کے ساتھ آپ نے مہر لگا دی، اور ایک روایت میں آتا ہے اس منشی نے مہر لگا دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ مصری چلے گئے، کاتب دوڑتا ہوا مروان کے پاس گیا۔ مروان آپ کو پتہ ہے مصر کے گورنر کو آج تبدیل کر دیا ہے۔ اس مروان نے ایک نیا خط لکھا، خط میں لکھا کہ جب یہ مصر والی جماعت جیسے ہی مصر پہنچے ان کو قتل کر دینا۔ خط دے دیا عثمان غنی کے منشی کو، کاتب کو۔ اب کہا کہ تو اس قافلے کے سامنے دوڑنا، یہ قافلے والے تجھے دیکھ کے پکڑیں گے، تیری تلاشی لیں گے، اندر سے خط نکلے گا، جب وہ خط پڑھیں گے کہ یہ خط عثمان نے دیا ہے کہ ان کو قتل کر دینا، پھر دیکھنا عثمان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس کاتب نے خط لیا، جان بوجھ کے مصری جماعت کے سامنے دوڑنے لگا۔ اور مصریوں نے کہا ابھی تو عثمان غنی کے پاس بیٹھا ہے، یہ مصر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے پکڑا، تلاشی لی، اندر سے خط نکلا کہ یہ جو جماعت مصر پہنچے گی ان کو قتل کر دینا۔ ان ظالموں نے دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا۔ حضرت عثمان کے پاس ہے، معاذ اللہ عثمان بڑے منافق ہو، ابھی ہمیں لکھ کے دیا ہے گورنر چینج کرو اور یہاں لکھ کے دے رہے ان کو قتل کر دو، تو ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے۔ آپ نے قسمیں اٹھائیں، ہر طرح کی دلیلیں دی، لیکن وہ ظالم نہ مانے۔ انہوں نے کہا عثمان ذرا جمعہ تو پڑھا، ہم دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے اپنا عصا پکڑا، جو آج ہم خطبے میں پکڑتے ہیں، کالج کے نوجوان دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی صاحب ڈنڈا پکڑ کے کیوں کھڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ وہ عصا تھا جسے میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خطبہ دیتے تھے۔ نبی کے وصال کے بعد ابو بکر بھی اس عصا کو اٹھا کے خطبہ دیتے، ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر نے بھی وہ عصا پکڑ کے خطبہ دیا۔ جب عثمان غنی نے عصا کو پکڑا، مسجد نبوی میں شور کر دیا، انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی تاکہ خطاب نہ سن پڑے۔ آپ نے فرمایا ظالموں، تمہیں قرآن کی آیت کا نہیں پتا؟ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ وہ مسجد ہے یہاں پہ شور نہ کرو، اس کے دائیں جانب محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ میں آج کے ان جوان لڑکوں کو کہتا ہوں،
عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ مسجد نبوی اس لیے نہیں بنی یہاں پہ تصویریں کھینچو، یہ نبی کا روزہ اس لیے نہیں بنا اس کو تم پیٹ کر کے اپنی تصویریں بناؤ۔ ارے تمہیں کیا پتہ اس کا مقام اور مرتبہ، اور اس کی توہین کرنے والا وہ نبی کا عاشق نہیں، وہ عثمان کے قاتلوں میں سے ہے۔ آج بھی جب مسجد میں آوازیں نکالتا ہے یا آزاد دوران مسجد میں نماز فون میں موبائل سنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عثمان کے قاتلوں کی نشانی ہے، عثمان کے دیوانوں کی نشانی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جھگڑا مجھ سے ہے تم مجھ سے بحث کرو، مسجد میں شور نہ کرو۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے وہ عصا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیے جو عصا میرے نبی اٹھایا کرتے۔ پھر کیا کیا؟ حتیٰ کہ عثمان غنی کو اتنے پتھر مارے، کہتے ہیں مغشین علیہ، آپ ممبر سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، جمعہ نہیں پڑھنے دیا۔ آپ کے جسم مبارک کو چند دیوانے تھے اٹھا کے گھر میں لے گئے، جیسے ہی گھر میں آپ گئے انہوں نے گھر کا گھیراؤ کا جو ہے وہ پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب مغیرہ بن شعبہ ہے، انہوں نے کہا عثمان غنی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، یہ 400 باغی ہیں، آپ یا تو ان کے ساتھ جنگ کریں یا مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائیں یا آپ شام کی طرف چلے جائیں، 3 رکھے۔ آپ نے فرمایا مکہ میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے نبی سے سنا تھا مکہ میں ایک قریشی پیدا ہوگا اور قریشی کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک آدھی دنیا پر عذاب نازل کرے گا، لہٰذا جس جگہ پر عذاب نازل ہونا ہے میں نے وہاں نہیں جانا۔ آج ہمیں خبر مل جائے نا قبرستان میں قبر سے آوازیں ہو رہی ہیں، ہم دوڑ کے جاتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں جہاں پہ عذاب ہو وہاں پہ مت جاؤ۔ دوسرا، حضرت آپ شام میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں شام میں نہیں جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت کیوں؟ فرمایا وَمَخَاوَرَتِ رسول اللہ، ارے تجھے پتہ نہیں ہے میرا ہمسایہ محمد مصطفیٰ ہے، میں اس ہمسائے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں نہیں جانا۔ حضرت ایسا کرو مدینہ طیبہ کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ بھی نہیں چھوڑو گا۔ کیوں؟ فرمایا نبی کی حدیث ہے من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس کو طاقت ہو وہ مدینے میں مرنا چاہتا ہو مدینے میں مرے۔ آقا پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جو میرا امتی مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ فرمایا عثمان اپنی جان کا نذرانہ دے گا لیکن اللہ کی عزت کی قسم عثمان نبی کے مدینے کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا عثمان پھر جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا جنگ بھی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، ایسا گورنر لو ہیں، ایسا آدمی ہے جس کو ووٹ دیتے بھی مزہ ہے۔ عثمان جنگ کرو، ایک آواز لگاؤ گے نبی کے سارے دیوانے جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، مدینہ طیبہ میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے یہ مدینے کی بے ادبی ہے۔ اپنی جان کی فکر نہ۔ آپ پر پانی بند کیا، ایک دن نہیں 40 دن حضرت عثمان کو پانی نہ ملا، 40 دن۔ ارے آج میں ان پیروں سے ان ملاؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں جب محرم آتا ہے پیاسے امام حسین پر روتے ہو، ارے وہ 3 دن کا پیاسا تھا، یہ 40 دن کا پیاسا ہے۔ کبھی آج بھی آپ گھوم کے دیکھنا ایک اشتہار بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ ذکر ہو۔ مر گئے ہو، موت آ گئی ہے تمہیں، مجھے کہتے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھے، میں ہولا رکھوں؟ اے شرم کرو، خدا کا خوف کرو، اے کوئی تو ہے جو ان کو جھجھوڑنے والا ہے، وگرنہ یہ ظالم تو صحابہ کا ذکر بھی نہ کر دے۔ حسین اس لیے حسین کے نام پہ پیسے ملتے ہیں، عثمان اتنا مظلوم ہے کہ بغیر پیسوں کے عثمان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ 40 دن کا پیاسا ہے کون؟ مسجد نبوی کا امام بھی ہے، مسجد نبوی کا خطیب بھی ہے، میرے نبی کا تیسرا جانشین بھی ہے، میرے نبی کا داماد بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ حالت یہ ہے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔
اب سنیں مولا علی شیر خدا، جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بنتی نہیں تھی، اہل بیت سے در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں، میں کہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، آپ حضرت عثمان کے گھر تک پہنچتے، باغیوں نے اتنے تیر چلائے مشکیزے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کے عثمان کے گھر پھینکا اور پھر واپس آ گئے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے عثمان یہ مت کہنا کہ تو تیری مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی اور آئے نہ آئے، علی تیری مدد کے لیے آیا تھا۔ آپ نے امامہ پھینکا، گھر گئے۔ اب سنیے گا، آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، فرمائے بیٹا نبی کا جانشین ہے، اس کی جان خطرے پہ ہے، لہٰذا تم نے حضرت عثمان کے گھر پہ چوکیدار بن کے پہرا دیا۔ آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ میں پچھلے دنوں ایک بندے سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا حور جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا حور کا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں یزید کی پارٹی میں تھا لیکن حسین کی پارٹی میں آیا، ایک دن اس نے حسین پہ پہرا دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، ارے جس حر نے حسین پہ پہرا دیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس حسین نے عثمان پہ پہرا دیا وہ عثمان بھی جنت میں جائے گا۔ معلوم تم نے سمجھا کیا؟ عثمان کو حسین بھی پہرا دے رہا ہے، حسن بھی پہرا دے رہا ہے۔ تم مت سوچو کہ اہل بیت کی صحابہ اکرام کی توہین کر کے تم ان کی شان بیان کرنا چاہتے ہو، امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں در والے بھی نبی کو پیارے تھے، گھر والے بھی نبی کو پیارے تھے۔ آگے آپ نے کھڑے ہو کے چھت پہ خطاب کیا، ایک ہے ہمارا خطاب کرنا اور ہے، الفاظ ان کے ہوں گے، خطاب میں کر رہا ہوں۔ عثمان غنی نے خطاب کیا کیا؟ فرمایا او باغیو، تم مجھے مسجد نبوی سے روکتے ہو، تمہیں پتہ یہ مسجد نبوی تنگ تھی، عثمان غنی نے مال دیا اور مال دے کے اس مسجد نبی کو توسیع کیا۔ آج بھی مسجد نبوی کی ایک ایک اینٹ کو دیکھو، تمہیں ہر اینٹ کے پیچھے عثمان کا خون اور پسینہ نظر آئے گا۔ آپ نے فرمایا او باغیو، تم نے میرے اوپر پانی بند کیا ہے۔ ارے تمہیں وہ دن بھول گیا ہے جب نبی بھی پیاسے تھے، نبی کے صحابہ بھی پیاسے تھے، میں نے بیر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم مجھے نماز سے روکتے ہو، آج جمعے سے روکتے ہو۔ ارے میں نے کتنے لوگوں کو نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا، میری وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ ارے میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، میرے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، قرآن میں میری شان میں آیتیں ہیں، نبی کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان تو سچ کہتا ہے لیکن ہم تجھے شہید کریں گے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ آتے جمعہ پڑھنے ہر طرح کے، یہ آپ کا عقیدہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میں نے کہا میں دلیلیں دیتا ہوں، قبول کرنا ان کا کام ہے۔ دلیلیں عثمان نے بھی دی تھی، لیکن جن کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایمان کے دامن میں نہیں آتے۔ جب عثمان نے بے شمار دلائل دیے وہ باز نہ آئے، حضرت عثمان گھر میں اترے۔ اب سنیے گا، آپ نے اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، فرمایا وہ پجامہ جو میں نے زندگی میں نہیں پہنا وہ پجامہ میرے پاس لے۔ حضرت کوئی ملنے آ رہا ہے؟ میں نہیں۔ کسی سے ملاقات ہے؟ ہاں میری ملاقات ہے۔ کس سے؟ فرمایا رات کو سویا، میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا نبی کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یا عثمان وَإِنْ شِئْتِ أَفْطَرْتَنَا عِنْدَنَا وَإِنْ شِئْتِ نُصِرْتُ عَلَيْهِمْ، عثمان صبح روزہ رکھنا، جمعے کا دن ہے، چاہو تو ہمارے ساتھ افطار کرنا، چاہتے ہو تو ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا حضرت آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے نبی کو کہا کہ کل روزہ رکھوں گا، افطار آپ کے ساتھ کروں گا۔ ہائے ہائے اللہ، شان مقام دیکھو، پیسے نہیں ملتے اس کی شان بیان کرنے پر۔ میں کہتا ہوں بیعت ہوا کرو غور سے اور دیکھو تو صحیح اس پیر کو
یہ پیر کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا جانے دین اسلام کو، دم درود کیے، نذرانہ لیے، چل بھی گئے۔ ہم سے پوچھ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا پجامہ لے آؤ، آپ نے پجامہ پہنا، انہو فتح الباب، آپ نے دروازہ کھول دیا، 400 بندہ باہر کھڑا ہے، وعدہ مصحف بین یدی، قرآن پاک اپنے ہاتھ پہ رکھا، ایک باغی اندر آئے، سب سے پہلے لوہے کا راڈ آپ کے سر پہ مارا، پھر آپ کی پسلیوں پہ وار کیا، قرآن پاک کو ٹھوکر ماری، قرآن پاک اس جگہ پہ جا گرا، پھر حضرت عثمان پر خنجر سے وار کیے، آپ کی بیوی نائلہ نے جب خنجر کو پکڑا، آپ کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ 3 انگلیوں کے بعد جب آپ کی شہادت واقعہ ہونے لگی، انہوں نے حضرت عثمان کی پسلیوں پہ مارا، آپ گرتے ہوئے قرآن کے قریب گرے، اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ آج بھی وہ قرآن موجود ہے اور خون کا قطرہ موجود ہے۔ جب وہ شہید کر کے نکل گئے، باغیوں نے چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، او مدینے والوں سن لو، ہم نے نبی کے صحابی کو شہید کر دیا۔ اب سنو مولا علی شیر خدا کا، جو کہتے ہیں نا در والے اور تھے گھر والے اور، میں کہتا نہیں، مولا علی شیر خدا نے امام حسن حسین کو پکڑا، فَلَاطَمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ، حسن کو بھی مارا، حسین کو بھی مارا۔ پوچھا کیف قتل الامیر المومنین وانتم علی باب عثمان، اوے حضرت امیر المومنین عثمان غنی کیسے شہید ہوئے؟ میں نے جو تمہیں چوکیداری پہ بھیجا تھا۔ امام حسن حسین کو میرے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، زہرا پاک نے نہیں لگایا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا نے مارا، کیوں؟ فرمایا عثمان غنی کیوں شہید ہوئے؟ تم نے کہاں سے کہہ دیا در والے اور تھے گھر والے اور تھے؟ یہ حضرت عثمان مولا علی کے بھی امام ہے، شہادت کے بعد بات ختم نہ ہوئی ہے۔ حضرت امام سیرین فرماتے بیت اللہ میں تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اتنا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں جانتا ہوں تو معاف نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے 1400 بندوں نے طواف روک کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، یار تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جرم یہ کیا، جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے میں زیارت کے بہانے اندر گیا، میں نے کمرے کو کنڈی لگائی اور اپنے ہاتھوں سے مردہ عثمان کے چہرے پر تھپڑ مارے ہیں۔ اللہ، آج تک یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، میرے ہاتھ جواب دے گئے ہیں۔ فرمایا تو صحابی رسول کا گستاخ ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضرت نائلہ کیا کہتی ہیں؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا نہ اس امام کا جنازہ ہوگا، نہ اس خطیب کا جنازہ پڑھنے دیں گے، نہ جنت البقیع میں دفن ہونے دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ جو نبی کی بیوی ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر نکلی، فرمایا باغیوں سن لو، اگر آج عثمان کا جنازہ نہ ہوا، عثمان جنت البقیع میں دفن نہ ہوا، میں خود عورت ہو کے عثمان کو غسل بھی دوں گی، ہم جنازہ اٹھائیں گے تاکہ تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلمانوں نے عثمان کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ جیسے باغیوں نے سنا باغی بھاگ گئے، حضرت نائلہ نے رات کے وقت کٹی انگلیوں سے چراغ اٹھایا، رات کے وقت حضرت عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ جیسے ہی جنازہ گنبد خضرا کے سامنے، یہ گنبد خضرا ہے، سامنے جنت البقیع ہے، وہاں پہ پہنچا، حضرت نائلہ نے ساری شہادت نبی کے سامنے بیان کی۔ کہتے ہیں آپ درود پڑھتے ہو، وہ تو فوت ہو گئے، مٹی میں دفن ہو گئے، میں کہ یہ مسئلہ حضرت نائلہ کو نہیں پتہ تھا، عثمان کی بیوی ہے، نبی کی صحابیات میں ہے، تو عقیدہ کل بھی اہل سنت و جماعت واضح تھا کہ درود پڑھو یا فریاد کرو، میرا نبی اس کا درود سنتا بھی ہے اور درود پڑھنے والے کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔
حضرت عثمان غنی کو المختصر جنت البقیع میں دفن کیا، اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عثمان کی قبر ہے، اور دائیں جانب حضور کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ اللہ پاک آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔